السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، کل کے لیکچر میں ہم نے پہلے پیراگراف کی ٹرانسلیشن کی تھی۔ آج ہم دوسرے پیراگراف کی ٹرانسلیشن کریں گے، تو بغیر ٹائم ویسٹ کیے اسٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا لیکچر۔ اسٹوڈنٹس، پہلا جو سنٹینس ہے وہ کچھ اس طرح ہے: عربس possessed a remarkable memory and were an eloquent people۔ عربس کا مطلب ہے عربوں، ٹھیک ہے۔ پوسیسڈ یعنی رکھنا، کسی کے پاس کوئی چیز ہونا، ٹھیک ہے، کسی کی کوئی ملکیت ہونا، اسے پوسیسڈ کہتے ہیں۔ ریمارکیبل یعنی غیر معمولی، جو عام نہ ہو یعنی خاص۔ اعلیٰ و عرفہ یعنی خاص چیز کو ریمارکیبل کہتے ہیں۔ میموری یعنی یادداشت۔ ایلوکوینٹ، ایلوکوینٹ کا مطلب ہے وہ شخص جس کا بولنے کا انداز بہت اچھا ہو، یعنی آپ اسے خوش گفتار کہہ سکتے ہیں۔ فصیح و بلیغ بھی اس کا مطلب ہے۔ پیپل یعنی لوگ۔ اگر ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں تو وہ کچھ اس طرح ہے: The Arabs possessed a remarkable memory۔ عرب کے لوگ غیر معمولی یادداشت کے مالک تھے۔ And were an eloquent people، اور فصیح و بلیغ لوگ تھے۔ آگے چلتے ہیں۔ Their eloquence and memory found expression in their poetry۔ اگر ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں تو وہ کچھ اس طرح ہے، یعنی کہ ان کی فصاحت و بلاغت اور یادداشت ان کی شاعری میں دیکھنے کو ملتی ہے، یا اس کا اظہار ان کی شاعری میں ملتا ہے۔ آگے نیکسٹ سنٹینس کی طرف چلتے ہیں۔ Every year a fair was held for poetical competition at Ukaz۔ Every year یعنی ہر سال، fair یعنی میلہ، میلہ یا تقریب، ٹھیک ہے۔ held منعقد کرنا، ٹھیک ہے۔ for poetical، poetical یعنی شعر و شاعری والا، competition یعنی مقابلہ۔ Ukaz، عکاظ ایک جگہ ہے جو عرب میں واقع ہے۔ ہر سال وہاں ایک میلہ منعقد ہوا کرتا تھا شعر و شاعری والا، اس لیے عکاظ نام کا ایک شہر ہے وہاں، وہ مشہور ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں کہ ہر سال عکاظ پر شعر و شاعری کے مقابلے کا ایک میلہ منعقد ہوتا، ٹھیک ہے۔ آگے نیکسٹ سنٹینس کی طرف جاتے ہیں۔ It is narrated that حماد said to Caliph ولید بن یزید۔ نیریٹڈ کا مطلب ہے بیان کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ٹرانسلیشن کچھ اس طرح ہوئی کہ حماد، ایسا بیان کیا جاتا ہے کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا: I can recite to you۔ ریسائٹ کا مطلب ہوتا ہے تلاوت کرنا یا سنانا یا پھر پڑھ کر سنانا، ٹھیک ہے، یعنی میں آپ کو پڑھ کر سنا سکتا ہوں۔ فار ایچ لیٹر آف الفابیٹ، حروف تہجی کا ہر ایک حرف۔ 100 لانگ پوئمز یعنی 100 طویل نظمیں، لانگ پوئمز یعنی طویل نظمیں۔ وداؤٹ ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ شارٹ پیسز، یہاں شارٹ پیسز کا مطلب یعنی چھوٹی نظمیں، اس کا مطلب پچھلے والے سنٹینس سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ چھوٹی نظموں کو شمار کیے بغیر۔ اینڈ آل آف دیٹ واز کمپوزڈ ایکسکلوسیولی بائی پوئٹس بیفور دا پروملگیشن آف اسلام۔ آل آف دیٹ یعنی سب کے سب، کمپوزڈ یعنی مرتب کیے گئے یا لکھی گئی، ٹھیک ہے۔ ایکسکلوسیولی صرف اور صرف، اس کا مطلب ہے صرف اور صرف، بائی پوئٹس شاعروں سے، بیفور دا پروملگیشن آف اسلام یعنی اسلام کی تبلیغ یا نفاذ سے پہلے۔ پروملگیشن کا مطلب ہے تبلیغ یا نفاذ یا رائج کرنا یا نافذ کرنا، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم اب اس کی ٹرانسلیشن کریں تو وہ کچھ اس طرح بنتی ہے۔ ایسا بیان کیا جاتا ہے کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا: میں حروف تہجی کے ہر حرف کی مختصر نظموں کو شمار کیے بغیر
100 طویل نظمیں آپ کو پڑھ کر سنا سکتا ہوں، اور یہ سب کی سب اسلام کی تبلیغ سے قبل صرف اور صرف عرب شعراء کی لکھی ہوئی ہیں یا پھر شعراء کی لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اٹ از نو اسمال ونڈر، ونڈر کا مطلب ہوتا ہے معجزہ، یہ کوئی چھوٹا یا عام معجزہ نہیں ہے، دیٹ اللہ المائٹی کہ اللہ قادر مطلق نے چوز دا عربک لینگویج کہ عربی زبان کا انتخاب کیا فار ہز فائنل ڈسپینشن اینڈ پریزرویشن آف ہز ورڈز۔ ڈسپینشن کا مطلب ہے تقسیم یا اشاعت، اور پریونشن کا مطلب ہے محفوظ کرنا، ٹھیک ہے، ورڈ یعنی الفاظ، اور یہاں پر ورڈز کا مطلب ہم آخری پیغام یا آخری کتاب سے بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں تو وہ کچھ اس طرح ہے کہ یہ کوئی عام معجزہ نہیں کہ اللہ قادر مطلق نے اپنے آخری پیغام کی حفاظت اور اشاعت کے لیے عربی زبان کا انتخاب کیا۔ ایک دفعہ ہم ریپیٹ کرتے ہیں ساری ٹرانسلیشن کو۔ Arabs possessed a remarkable memory and were an eloquent people۔ عرب کے لوگ فصیح و بلیغ اور غیر معمولی یادداشت کے مالک تھے۔ Their eloquence and memory found expression in their poetry۔ ان کی فصاحت و بلاغت اور یادداشت ان کی شاعری میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ Every year a fair was held for poetical competition at Ukaz۔ ہر سال اکز کے مقام پر شعر و شاعری کے مقابلے کا ایک میلہ منعقد ہوتا۔ It is narrated that حماد said to Caliph ولید بن یزید۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا، I can recite to you for each letter of the alphabet 100 long poems without taking it into account short pieces, and all of that was composed exclusively by poets before the promulgation of Islam۔ کہ میں حروف تہجی کے ہر حرف کی مختصر نظموں کو شمار کیے بغیر 100 طویل نظمیں آپ کو پڑھ کر سنا سکتا ہوں، اور یہ سب کی سب اسلام کی تبلیغ سے قبل صرف اور صرف عرب شعراء کی لکھی ہوئی ہیں۔ اسٹوڈنٹس، ٹرانسلیشن کرتے وقت آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہاں جیسے انورٹڈ کاماز ہیں، آپ نے ٹرانسلیشن پر بھی انورٹڈ کاماز کو مد نظر رکھتے ہوئے لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ وہاں کاما نہیں لگاتے تو آپ کی غلطی تصور کی جائے گی اور ایگزامینر آپ کے نمبر بھی کٹ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ It is no small wonder that Allah Almighty chose the Arabic language for his final dispensation and preservation of his word۔ کہ یہ کوئی عام معجزہ نہیں کہ اللہ قادر مطلق نے اپنے آخری پیغام کی حفاظت اور اشاعت کے لیے عربی زبان کا انتخاب کیا۔ آگے اسٹوڈنٹس، یہ جو سائیڈ والا کویسچن ہے یہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں، ہم ایکسرسائز والے لیکچر میں کریں گے اور وہاں آپ کو کلیئر کروا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو پھر بھی کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ ہم سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کا بھرپور جواب دینے کی کوشش کریں گے، اور اگلے لیکچر تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔